السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گھناؤنا اور نہایت ہی بد اخلاقی پر مشتمل عمل جو معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور پچھلے زمانے سے بھی یہ حرکت زمانے جاہلیت سے بھی چلی آ رہی تھی، لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دینا۔ اس کی بدلی ہوئی شکلیں آج کے ترقی یافتہ جاہلانہ دور میں بھی پائی جا رہی ہے، جسے برائے نام پڑھا لکھا زمانہ اور ایجوکیٹڈ لوگ کہا جا سکتا ہے، لیکن ذہن اور خیالات اسی زمانے جاہلیت کی طرح بسے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھے۔ بیٹی پیدا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا پیدا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی قدرت ہے جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیں۔ جس لڑکی سے اور جس عورت سے بچی جنم لے رہی ہے، اس بیوی کا اور اس عورت کا کوئی قصور یا کوئی دخل لڑکا لڑکی پیدا کرنے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں ایک شخص کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہونے لگیں تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ جب بیوی کو پتہ چلا تو بیوی نے چند اشعار کہے، ان اشعار میں شوہر کو نصیحت اور سبق تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیویوں کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو۔ تو اللہ نے عورتوں کو کھیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کھیت میں کسان جو بیج ڈالتا ہے وہی اس میں سے اگتا اور پھلتا ہے۔ اب بیج ڈالنے والا شخص شوہر ہے، جو بیج وہ اپنی بیوی میں ڈالے گا وہی پیداوار وہاں سے ہوگی۔ تو اس میں بیوی کا کیا دخل اور قصور ہے کہ بعض گھرانوں میں بیٹی پیدا ہونے پر ساس بھی بدتمیز بن جاتی ہے، شوہر بھی بدتمیز بن جاتا ہے، اور سسرال کے گھرانے کی طرف سے پورے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کو اٹھانا، بوسہ لینا، پیار کرنا گوارا نہیں کیا جاتا ہے، اور پوری ضرورتیں لڑکی والوں سے ہی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی ڈلیوری ماں باپ کے یہاں ہونا ضروری ہے، اس کا خرچ سارا کا سارا ماں باپ برداشت کرنا ضروری ہے۔ معاشرے کی جاہلانہ رسم ہے، بیٹی یا بیٹا ڈلیوری پہلی ہو یا دوسری، سارا خرچ شوہر کے ذمے رہتا ہے۔ اگر سسرال یا میکے والے اس کا خرچ برداشت کر رہے ہوں تو ان کا احسان ہے، ان کا فرض اور ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت سے تشبیہ فرمایا ہے۔ جس نے بیٹیاں پالیں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اس نے ان کی تربیت کی، انہیں اچھی تعلیم دی، ان کے اچھے نام رکھے، انہیں اچھے جگہ نکاح کر کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ کل قیامت کے دن وہ شخص اور میں دونوں اس طرح پڑوس میں بازو بازو رہیں گے۔ کل قیامت کے دن نبی کا پڑوسی بننے کا شرف حاصل ہونا یہ بیٹی کی تربیت اور اس کی پرورش میں موجود ہے۔ بیٹے چاہے آپ 10 پال لیں، 12 پال لیں، اس پر اللہ کے نبی نے کوئی مبارکبادی اور خوشخبری نہیں سنائی ہے۔ بیٹیوں کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر اور ان کی اچھی تربیت پر، پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ آج اس قدر گھناؤنا کام معاشرے میں چل رہا ہے، کہیں پر 10,000 میں بیٹی بیچی جا رہی ہے، اور مستقل یہ گروہ کا تجارت اور اس کا کاروبار بن چکا ہے کہ ہاسپٹلوں میں جاؤ، جہاں پر جس کی لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہوں، یا جو لڑکی کو بیچنا چاہ رہا ہو، یا جہاں پر ماں باپ غربت اور فاقے کی وجہ سے لڑکیوں کو بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹی کے بعد 2-4 بیٹیاں ہو گئی۔ مختلف علاقوں کی خبر، جیسے 7 نومبر کو اس شہر حیدرآباد کی خبر چھپی تھی، ایک مسلمان گھرانہ جہاں پر 5 بیٹیاں ہو گئی تو 5ویں بیٹی کو خود باپ لے جا کر بیچ رہا ہے ایک گروہ کے حوالے، جو اس بیٹی کو دوسرے صوبے میں لے جا کر 2 لاکھ میں فروخت کرنے والا تھا، اور یہاں پر 10,000 میں اس بچی کو بیچا جا رہا ہے۔ بنگال کی خبر مشہور ہوئی کہ جہاں پر 3,000 میں ماں بچی کا سودا کر رہی ہے، اور اس سے گھناؤنی بات جہاں پر پنجاب کی خبر شائع ہوئی کہ 500 روپے میں بچی بیچ دی جا رہی تھی۔ اور اس سے بھی گری ہوئی اخلاقی اور شہوانیت پر مشتمل بات کہ ایک گھرانہ
آئی فون خریدنے کی خاطر بچی بیچنے لے جا رہا ہے مارکیٹ میں. یعنی کتنی سوچ گھٹیا ہوتی جا رہی ہے. کہیں غربت کی وجہ سے اولاد بیچی جا رہی ہے اور کہیں پر کاروبار بنا کر بیچا جا رہا ہے. مستقل ایک گروہ اس کی تجارت میں لگا ہوا ہے. یہاں تک خبریں سننے کو آتی ہے کہ بعض مرتبہ ہاسپٹل میں کام کرنے والی نرس اور لیڈی ڈاکٹرز بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں اور انہیں بھی اس پر کمیشن ملتا ہے. جہاں پر اولاد اپنے لیے رحمت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹے کم ہیں. 4 بیٹیاں آپ کی تھی، 3 بیٹے تھے، اور چاروں بیٹیوں کی ان کی سعادت مندی اور ان کا اللہ کے نبی کا سے جو نسبت حاصل ہے، چاروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں تدفین ہونے کا موقع عطا فرمایا. کیسی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فرمائی کہ یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گی. ایک شخص کی مسلسل 6 بیٹیاں ہوئیں، 7ویں بیٹی ہونے لگی تو اس نے بیوی کو دھمکی دی کہ اگر بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا. اللہ نے رات میں خواب دکھایا کہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 6 دروازوں پر اس کی حاضری ہو رہی ہے اور ہر دروازے پر اس کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، اسے دروازے میں جہنم میں داخل ہونے سے روک رہی ہے. 7واں دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ شخص ڈر رہا ہے کہ اب 7ویں دروازے پر بیٹی ہوگی تو میں طلاق دے دوں گا. بیوی کو دھمکی دیا تھا اور اچانک ڈر کے مارے خوف سے اٹھ گیا اور صبح دعا تمنا کرنے لگا کہ اللہ میری 7ویں بھی بیٹی ہو تاکہ مجھے جہنم کے ہر دروازے سے بچانے والی بن جائے. تو یہ تجارت شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. بعض گھرانوں میں تو بچے کو لے پالک لینے کے بہانے، اسے متبنہ اور پال لینے کے بہانے پر بھی لے کر اسے مہنگے دام میں فروخت کر دیا جاتا ہے. بعض گھرانوں میں 11 سال 10 سال کی ہونے کے بعد بھی لڑکی اسے 30 35 40 سال کے عمر والے لڑکے کے ساتھ نکاح کرا کے دیا جا رہا ہے. چونکہ گھر کا قرضہ زیادہ ہے، وہ ادا نہیں ہو سکتا، اور وہ قرضہ بھی سودی قرضہ ہے جو لیا گیا تھا. اس سودی قرضے کو ادا کرنے کی خاطر بیٹی کا سودا کیا جا رہا ہے اور ادھیڑ عمر کے لڑکے کے ساتھ، آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کر کے دیا جاتا ہے. ایسی گھناؤنی حرکتیں جانوروں میں بھی نہیں ہوتی ہیں. جانور میں، پرندوں میں، حیوانات میں پیدا ہونے والے نر اور مادہ میں کوئی جانور فرق نہیں کرتا ہے جو فرق آج انسان اپنی اولاد میں کر رہا ہے. اس واسطے ایسے گھناؤنے عمل سے معاشرے کو بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے.